بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے کئی ساتھیوں نے کمنٹ کر کے یہ سوال کیا کہ رات میں جب ہم سوتے ہیں تو غلط خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، گندے خواب آتے ہیں، تو اس کی کوئی ایسی دعا آپ بتا دیں کہ ان ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی دعا پڑھ کر سویا کرتے تھے؟ انشاءاللہ العزیز آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ مکمل طور پر سنیں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی دعائیں پڑھ کر رات میں سویا کرتے تھے؟ اس کے حوالے سے حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ یہ دعائیں اور یہ ذکر و اذکار کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں سویا کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے میں نے تین اذکار اور تین اوراد کا تین چیزوں کو سلیکٹ کیا ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسان بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اسے ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اسے دھیان سے سنیں اور اسے یاد کر لیں، اور رات میں جب آپ سوئیں تو اس کا ذکر ضرور کر لیا کریں۔ پہلا عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہے جو بخاری شریف حدیث نمبر 5017۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد میں پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، اس طرح آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، اس طرح 3 مرتبہ آپ پڑھ لیتے۔ اس کے بعد میں اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح ملاتے اور اس میں پھونک مارتے تھے۔ پھونک مارنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے سر پر مل لیتے، اس کے بعد چہرے پر ملتے، پھر آپ اپنے بدن کے ظاہری حصے پر جو آگے کا حصہ ہوتا اس پر آپ ملتے، اور اس کے بعد میں پیچھے جہاں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک پچھلے حصے پر جہاں تک پہنچتا آپ اپنے بدن پر اپنے ہاتھوں کو مل لیا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت ہے آیت الکرسی کی روایت، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور بخاری شریف حدیث نمبر 2311۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں فطرانے پر مقرر تھا، یعنی جو غلہ وغیرہ آیا تھا فطرے کے یا زکوٰۃ وغیرہ کے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے انہیں مقرر کیا گیا تھا۔ تو رات فرماتے ہیں کہ رات میں ایک شخص داخل ہوا اور اس میں سے چرانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا، پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا اور اس نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر رات میں سویا کرو تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے ایک حفاظت کرنے والے کو تمہارے لیے مقرر کر دے گا جو شیاطین وغیرہ سے رات بھر تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ رات میں اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا، اس نے ایک وظیفہ بتایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچ کہی ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر رات میں کوئی بندہ سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو اللہ کی جانب سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسرے اذکار کے حوالے سے ملتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ
سورہ بقرہ کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھ کر رات میں سو جائے تو یہ دونوں آیتیں اس بندے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف 5009 اور مسلم شریف 808 یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اہل علم جو ہیں وہ حضرات فرماتے ہیں، چونکہ اس میں فرمایا گیا کہ رات میں کوئی پڑھ کر سوئے تو رات بھر کے لیے اسے کافی ہوگا، تو اہل علم اس کی تشریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں جو آفات اور بلیات اترتی ہیں ان ساری آفتوں اور مصیبتوں سے اس بندے کو اللہ کی جانب سے نجات مل جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں جو بہت آسان تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ سوئیں تو چونکہ یہ حدیث مبارکہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں اور ان ساری چیزوں کو ہم خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں تاکہ وہ بھی ان ساری چیزوں کو پڑھ کر سویا کریں اور رات میں ڈراؤنے خواب، برے خیالات اور اس کے علاوہ جو ہے رات میں اترنے والی بلاؤں اور مصیبتوں سے اپنے گھر کو، خود کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ ناظرین، دعاؤں کی گزارش، اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔